السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ملک کی حالات، ملک پاکستان کے حالات میں کافی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرے خیال میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے چھکا مارا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپوزیشن کو کلین بورڈ کر دیا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد نون لیگ کا بھی جو بیانیہ آیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہتا تھا اور پہلے بھی مختلف تحریروں میں نے یہ ذکر کیا اور مختلف اپنے ویلاگز میں یہ بات بولی کہ مجھے میرے تجزیے کے مطابق اینڈ ٹائم پہ عدم اعتماد سے کچھ گھنٹے پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کا رول جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی تو تقریباً تمام جو تجزیہ کار ہیں، تمام جو میڈیا ہے، اس میرے خیال میں ابھی تک ایکچول جو سچویشن ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور ایکچول سچویشن کے اوپر آپ بات کریں گے۔ نمبر گیمز کے بارے میں بات کریں گے، کیا آیا حکومت کے پاس اپنے نمبر گیمز پورے ہو چکے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے ابھی تک جتنی بھی گیم چل رہی ہے وہ مائنڈ گیم چل رہی ہے، کیونکہ پہلے پبلک میں یہ تاثر دیا گیا اور پبلک کو یہ محسوس کرایا گیا کہ جو اپوزیشن ہے اس کے نمبر گیمز جو نمبر ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد جو آج ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت کی صحافیوں پر، خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا کے جو صحافی ہیں ان کے اوپر فواد چودھری نے بہت زیادہ تنقید کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ تنقید کیوں کی گئی اور اس کا پیچھے مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے تو کل شام کو یہ خبر جب آئی کہ جناب عثمان بزدار کو جو ہے وہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا وزیر اعظم کو، اور وہ اپنی سیٹ کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو پرویز الہی ہیں ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ان کے سپرد کر دے گی پی ٹی آئی۔ اس سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو کاف لیگ جو ہے وہ اپنے فیصلے، حتمی فیصلے پہ ہمیشہ خاموش نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموش اس لیے نظر آ رہی تھی کیونکہ لازمی بات ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب دی جائے، چاہے وہ حکومت دے چاہے وہ اپوزیشن دے، ان کو اپنا مطلب وزارت اعلیٰ تک تھا۔ تو آج کیونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اندر کی باتیں بھی بتائیں، اس میں رانا ثناء اللہ نے یہ بات بولی کہ جناب ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو رہے تھے، یہ لوگ مونس الہی جو ہیں وہ ہم سے مانگ رہے تھے وزارت اعلیٰ پنجاب، اور ہم جو ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے تو اس کے اوپر ہماری مشاورت چل رہی تھی، لیکن آخری جو میٹنگ ہوئی اس میں نون لیگ نے باضابطہ طریقے سے کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ آفر کر دی۔ اب میں نے کل کے ولاگ میں بھی ایک بات بولی تھی کہ یہاں پر ساری جو گیم ہے وہ حکومت کو، کیونکہ اندرونی معاملات پتہ ہوتے ہیں، حکومت کے پاس ڈیفرنٹ ایجنسیز بھی موجود ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اندر کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور پوری رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، جتنی بھی عدم اعتماد کی متعلق تمام کام ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں روز بروز وزیر اعظم کے پاس لازمی بات پہنچتی ہوگی۔ جو ہی نون لیگ نے ان کو آفر دی، ساتھ ہی پی ٹی آئی نے بھی آفر دے دی۔ اب بات کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اگر پرویز الہی بن جاتے ہیں تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا، اور اس کے وزیر اعلیٰ پنجاب اگر پرویز الہی ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ تو سب سے یہ تو کلیئر سی بات ہے کہ بینیفیشری جو ہے وہ مسلم لیگ کاف ہوگی، اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ ساتھ میرے خیال اور میرے تجزیے کے مطابق پی ٹی آئی کو بھی کافی زیادہ ایک پاور ملے گی اس سیٹ کی وجہ سے، کیونکہ جو مسلم لیگ کاف کا رویہ ہے اور خصوصاً جو کردار ہے مسلم لیگ کاف کا، اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، ان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہی یہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اگر پنجاب کی بیوروکریسی کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جس بندے کا بیوروکریسی کے ساتھ انفلوئنس ہے وہ جناب پرویز الہی ہیں، اور جتنی بھی پنجاب کی جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ سب سے اچھا جو تعلق ہے وہ پرویز الہی کا اس وقت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں تو جتنے بھی معاملات ہیں پنجاب کے، کیونکہ وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کون سی گیند کیسے کھیلنی ہے، اور کیونکہ وسیم اکرم پلس تو ہو چکے ہیں آؤٹ، جو عمران خان کے وسیم اکرم پلس جو ہے ان کو تو ابھی وزارت اعلیٰ ان سے لے لی گئی ہے۔ اب بات ایسی ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کیسے ثابت ہوں گے؟ پنجاب کے لیے لازمی بات ہے ہر انسان نے جو ہے وہ اپنے لیے سوچنا ہوتا ہے اور اپنی پارٹی کے لیے سوچنا ہوتا ہے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا، کیونکہ اس وقت پنجاب میں جو ایک ہائپ کریٹ ہوتی جا رہی تھی جس طریقے سے مہنگائی کی وجہ سے، سب سے زیادہ ہائپ مسلم لیگ نون کے متعلق کریٹ ہو رہی تھی کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی۔
مسلم لیگ کاف کو اسی وجہ سے وزارت اعلیٰ نہیں دی جا رہی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیونکہ مسلم لیگ کاف جو ہے ان کی جڑیں کاٹنا سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مسلم لیگ کاف سے گئے ہوئے ہیں، اور ویسے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب سپیکر پنجاب اسمبلی کے ووٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی پرویز الہی کو کافی زیادہ ووٹس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بھی گئے تھے، اور جتنے ان کی اپنی تعداد تھی اس سے زیادہ پرویز الہی کو ووٹ ملے تھے، اور پرویز الہی زیادہ ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے کیونکہ یہ ایک دوستی یاری والے لوگ ہیں، اور ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ہر پارٹی میں موجود ہے، کیونکہ یہ مسلم لیگ کاف جو ہے یہ بہت ساری پارٹیوں سے جو لوگ ٹوٹتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے مسلم لیگ کاف کا وجود بھی اسی طرح ہوا، اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کیسے کیسے فائدہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کو کچھ عرصہ پہلے دو تین ایسے لوگ تھے جو پی ٹی آئی، کیونکہ پاکستانی سیاست میں جوڑ توڑ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے وہ جوڑ توڑ کے سلسلے میں لگی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے پاس جو دو لوگ تھے جن میں جہانگیر ترین ہو گئے اور اس کے ساتھ علیم خان ہو گئے، اس کے بعد جناب غلام سرور ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑ توڑ کے ماہرین تھے۔ پرویز خٹک ہو گئے، یہ لوگ ہمیشہ پی ٹی آئی کے لیے جوڑ توڑ کرتے تھے، اور پی ٹی آئی کے نمبر گیمز اور ووٹنگ کے لیے لوگ جو ہے وہ پورے کر کے دیا کرتے تھے۔ جہانگیر خان ترین سے کیونکہ پی ٹی آئی کے لازمی بات اپنے کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے، اور علیم خان خود کیونکہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، تو اس وجہ سے یہ دو لوگ تو ہو گئے سکپ۔ اب بات کرتے ہیں باقی جو دو تین لوگ ہیں ان سے اس ہائپ پہ جو ہے وہ جوڑ توڑ نہیں ہو رہا۔ اگر پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دی جا رہی ہے، لازمی بات ہے ان سے ابھی امید کی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ جوڑ توڑ کے سلسلے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے، تو لازمی بات ہے ان کی ہر پارٹی میں ایک انٹرنلی اپروچ موجود ہے۔ وزیر جو یہ پرویز الہی ہیں، چودھری شجاعت ہیں اور چودھری پرویز الہی، ان کی ہر پارٹی میں ایک اپنا گروپ موجود ہے جو کہ کسی بھی وقت اگر ان کے ساتھ ان کے مفاد ملتے جائیں تو وہ اسی وقت اس پارٹی کو چھوڑ کے اور ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابھی تقریباً 10 کے قریب مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ہیں جو اس وقت مسلم لیگ کاف کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر وزیر اعلیٰ کی سیٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے پرویز الہی کو۔ اب بات دو تین اور چیزوں کے اوپر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چلے جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر ہے، ابھی ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا عدم اعتماد کہاں جاتی ہے اور کیسے جاتی ہے۔ اب آپ کو بھی بہتر پتہ ہے، میں نے کل کی ولاگ میں بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورا کردار ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو رہا ہو، تو انڈر گراؤنڈ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں خصوصاً مسلم لیگ کاف ہو گئی اور کچھ جو لوگ خصوصاً جو ہر پارٹی میں جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، تو وہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط ہر بندے کے ہوتے ہیں، اور وہ پیچھے سے کچھ فون کالز چل رہی ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ڈیل ہو چکی تو لازمی بات ہے کچھ آزاد پنچھی مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، اور انہوں نے ایک سامنے ایک چہرہ رکھنا تھا کہ اس چہرے کی وجہ سے تمام حکومتی معاملات سیدھے ہوئے ہیں، تو وہ چہرہ پرویز الہی کی صورت میں یہ لوگ رکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں جو ایم کیو ایم ہے اس کے متعلق۔ ایم کیو ایم کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی کوشش تو یہی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سارے معاملات سندھ میں ہیں، تو سندھ میں حکومت ہے جناب پیپل پارٹی کے، تو ان کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو حکومت سندھ سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی ڈیل جو ہے وہ وفاق سے بھی لی جائے اور کچھ اچھی ڈیل جو ہے وہ حکومت سندھ سے بھی لے لی جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں وہ بھی حکومت کے ساتھ قائم رہیں گے، کیونکہ ابھی ایک جو ہائپ بن رہی ہے وہ ہائپ اسی طرح بن رہی ہے کہ حکومت کو قائم و دائم رکھا جائے گا، اور یہ عدم اعتماد ناکامی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ کچھ سرپرائز جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ ابھی ایک سرپرائز جس کا ذکر بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ یہ سرپرائز ہے کہ شاید مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آخری دن جب ووٹنگ سے پہلے چودھری نثار کا کردار بھی ایک سامنے آئے گا میڈیا پہ، اور چودھری نثار جو ہیں وہ بھی ایک اچھا جو ہے رول وہ پلے کر سکتے ہیں حکومت کو گرانے اور سنوارنے میں، تو شاید پی ٹی آئی کو وہ جوائن کر لیں کیونکہ انہوں نے بھی کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ سٹیٹمنٹ اس موقع پہ کافی زیادہ امپورٹنٹ تصور کی جا رہی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے میں نے سیاسی روزہ رکھا ہوا تھا، ابھی روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا ہے، تو شاید کچھ لوگوں کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
جو چودھری نثار ہیں وہ آ جائیں جناب پی ٹی آئی میں، اور کچھ لازمی بات ہے ان کے بھی دوست احباب نون لیگ کو ان کی وجہ سے چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوں گے، تو اس وجہ سے عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جیت جائے گی۔ اب بات ایسی ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے غبارے سے ہوا ہو سکتا ہے نکل جائے۔ اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ آج کل کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے صحافیوں کے اوپر، جو مسلم لیگ مسلم لیگ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے آج فواد چودھری نے بولا ہے جی کہ کچھ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کچھ خط لہرا رہے ہیں، تو خط کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بتا سکتے ہیں، ادروائز ہم عوام کو نہیں بتا سکتے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ان فواد چودھری کو ہی بولوں گا کہ کم سے کم اگر فار ایگزامپل آپ اس خط کو نہیں دکھانا چاہتے تھے یا قوم کو نہیں بتانا چاہتے تھے، تو اس جلسے میں آپ کو اس خط کا ذکر کرنے کا کیا اختیار تھا؟ یا پھر اس خط کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے لائی جائے، یا پھر اس خط کو آپ سامنے نہ دکھاتے۔ اب آپ نے کیونکہ دکھایا ہے خط، تو لازمی بات ہے قوم کو اس کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ابھی جو ایک ہائپ بن رہی ہے اس کی نیشنل اسمبلی کی، وہ میرے تجزیے کے مطابق ابھی اس وقت نمبر گیمز جو ہیں وہ حکومت کے حق میں جا رہے ہیں، کیونکہ پرویز الہی کافی زیادہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ویسے پنجاب کے اور خصوصاً پنجاب کے کچھ ادارے ہیں، ان کو چلانے میں پرویز الہی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ پورے سیٹ اپ کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان میں ان کی ایک اپنی سٹرینتھ ہے، بیوروکریٹس ان کی مان کے چلتے ہیں، بیوروکریٹس ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ عثمان بزدار کا قصہ یہ الگ تھا، عثمان بزدار کے ساتھ بیوروکریٹس بہت سارے ایسے تھے جو ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اب بات ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے پنجاب کے کچھ حالات جو ہیں وہ کچھ درست سمت میں جانا بھی شروع ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔